الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین کی تین قسم کی آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز فرمایا تھا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس نقطہ نظر کے مطابق اس صورت کا زمانہ نزول نبوت کا بعثت کا تیسرا سال ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی مکی زمانے میں 5 یا 6 نبوی کو، یعنی نبوت کے بعثت کے 5ویں یا 6ٹھے سال میں نازل ہوئی۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صورت اس سال نازل ہوئی جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سانحہ نبوت کے 10ویں سال تھا۔ تو اس نقطہ نظر کے مطابق اس صورت کا زمانہ نزول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض حضرات کے مطابق یہ صورت آغاز میں نازل ہوئی تھی، اور بعض حضرات کے مطابق اس صورت کا زمانہ نزول مکی زمانے کا وسط ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے آغاز میں اس واقعے کا ذکر ہے جب قریش مکہ کے تقریباً 25 سردار جناب ابو طالب کے پاس گئے تھے یہ مطالبہ لے کر کہ آپ اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سے منع کیجئے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ اس واقعے کا ذکر آیات کے ضمن میں ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ تو ابتدا میں اس واقعے کا تفصیلی بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں اہل مکہ کے سامنے جو دعوت رکھی تھی اور اہل مکہ نے اس پہ کیا رد عمل دیا تھا، تو آیات کی ضمن میں ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ آگے جا کے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے ایک واقعے کا تفصیلی بیان ہے، اور بھی مختلف انبیاء تقریباً 9 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اہل جہنم کا واقعہ مذکور ہے کہ جہنم میں مختلف جو جہنمی ہیں وہ آپس میں کیا گفتگو کریں گے، اور بالکل آخر میں اللہ جل جلالہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جب بالکل انسانیت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ابلیس کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے انکار کیا۔ تو اس واقعے کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ابلیس نے بھی تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہی یہ راہ نجات ہے، اسے اچھی طرح معلوم تھا، لیکن تکبر اس کے راستے میں آڑے آ گیا تھا۔ تو اہل مکہ کو یہ واقعہ سنا کے یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ تم بھی جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور خوب جانتے ہو کہ ان کی دعوت سچی ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان کی زبان مبارک سے سچ کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جانتے بوجھتے بھی تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہو، تو اس شیطان کا انجام اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر عزازیل کو تکبر ابلیس کے درجے تک پہنچا سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی تکبر کے راستے پہ لگائے گا۔ تو بہرحال تکبر کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تکبر کی وجہ سے یہی تمام مضامین اللہ تعالی نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب بارہا آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کا مفہوم اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے حروف مقطعات کا مفہوم بتایا ہو۔ مفہوم نہیں معلوم، لیکن ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ حروف مقطعات کئی قسم کے ہیں۔
بعض حروف مقطعات وہ ہیں جو مستقل آیت ہوتے ہیں، یعنی جس کے بعد آیت کا نشان ہوتا ہے، اور بعض حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جو مستقل آیت نہیں ہوتے، آیت کا جز ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں آپ دیکھیں صاد کے بعد آپ کو وقف کی علامت نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حرف مقطعات میں سے ہے، یعنی یہ حرف حروف مقطعات میں سے ہے اور آیت کا جز ہے۔ اسی طرح پیچھے آپ نے پڑھا ہے میم ہے، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ تمام حروف مقطعات ہیں، ان میں سے بعض مستقل آیات ہیں، یعنی اس کے بعد وقف کی علامت ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ الگ آیت ہے، اور بعض ایسے ہیں جو کہ مستقل آیت نہیں ہوتے، جیسے یہ صاد ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، یہ واو قسمیہ ہے، والقرآن قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر جو نصیحت بھرا ہے، نصیحت والا ہے۔ ذکر کے کئی مفاہیم آتے ہیں، کئی معنی ہیں۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی۔ ذکر کا ایک معنی تذکرہ ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا ذکر کر رہا تھا، یاد کرنا۔ اسی طرح ذکر کا ایک معنی شان بھی ہوتا ہے، رفعت، بلندی۔ یہاں تینوں مفاہیم مراد ہو سکتے ہیں۔ نصیحت والے قرآن کی قسم، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، بلندیوں والے قرآن کی قسم، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور اس قرآن کی قسم جس میں اللہ نے ہر قسم کے تذکرے فرما رکھے ہیں، جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، جس سے تم ہر طرح کی نصیحت حاصل کر سکتے ہو، تو یہ مطلب بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کریم کی۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اگر کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں قرآن کریم میں، اس کی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں، اس کا پس منظر ہوتا ہے، کبھی اس کی اہمیت یاد دلانا مقصود ہوتا ہے، اور اسی طرح قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے۔ عام مفہوم میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی قسم کھاتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے اٹھائی جاتی ہے نا، جیسے کوئی آدمی کہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ کی قسم، یہ تو قسم ہوئی، اور جو آگے کہہ رہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ اس کا مقصد ہے یا اس کا جواب ہے قسم کا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی جہاں قسم کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں قرآن کریم کی قسم اٹھا کر کیا بتایا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جواب قسم کیا ہے، تو آیت میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے، اللہ جل جلالہ یہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں، جیسے پیچھے آپ سورہ یاسین میں پڑھ کر آئے ہیں کہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ حکمت بھرے قرآن کی قسم کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ کی رسالت سچی ہے، برحق ہے۔ تو یہ جواب قسم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اور جیسے ان آیات کا مضمون ہے جہاں قریش مکہ کے تکبر، ان کے ضد کا بیان ہے، تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چاہے ضد کرے، یہ کچھ بھی کرے، لیکن بہرحال بلندی اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم کھائی، اور اس کا جواب قسم چاہے آپ اسی مضمون سے مراد لے لیں یا پھر انک لمن المرسلین کو مراد لے لیں، مفسرین نے دونوں قسم کی آراء کا ذکر فرمایا ہے۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب قریش مکہ کے کچھ سردار جناب ابو طالب کے پاس گئے تھے۔ سیرت نگاروں نے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جناب ابو طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوچ سکے یا کوئی عملی قدم اٹھا سکے، کیونکہ جب تک جناب ابو طالب بنو ہاشم کے سربراہ تھے تو بنو ہاشم کا پورا قبیلہ اسلام کی دعوت پشتیبان تھا اور محافظ تھا،
چاہے ان میں سے کوئی ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، لیکن قبیلے کے اعتبار سے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض انجام دیا کرتے تھے۔ جب جناب ابو طالب بوڑھے ہو گئے، ان کی عمر تقریباً 80 برس کی ہو گئی، اور اس سے پیچھے وہ جو ابی طالب میں انہیں محصور ہونا پڑا تھا، 3 سال تک وہاں مشکلات اٹھائی تھی، تو ان مشکلات اور فاقوں کی وجہ سے ان کے جسم پر کمزوری کے بھی اثرات ہوئے تھے، اور عموماً یہ لگ رہا تھا کہ اب شیخ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ تو قریش کے سرداروں نے یہ سوچا کہ اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی زندگی میں ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تصفیہ نہ ہو سکا، اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم کوئی سخت چال چلیں یا ہم کوئی سخت کارروائی کریں، تو پھر عربوں میں بدنامی ہو جائے گی۔ دیگر جو عرب کے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جب تک جناب ابو طالب تھے اس وقت تک تو یہ کچھ کر نہیں سکے، اور جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب اپنی پوری طاقت کے ساتھ باہر آ گئے ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی ہی میں کچھ نہ کچھ کسی معاملے کے حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی معاملے پر فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ 25 کے قریب سردار، جن میں اہل مکہ کے تمام نامور لوگ شامل تھے، وہ جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے۔ ان میں ابو جہل تھا، ابو سفیان تھے، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور بھی جتنے معروف سردار تھے، عتبہ، شیبہ، یہ تمام اس وفد میں شامل تھے۔ یہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی پیشکش رکھی۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ بعد میں تشریف لائے تھے، قریش کا وفد پہلے سے موجود تھا، اور ظاہر ہے کہ کمرے میں اتنی زیادہ جگہ تو تھی نہیں، اور اس زمانے میں نہ کوئی اتنے بڑے بڑے ہال ہوا کرتے تھے، تو کمرے میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ جناب ابو طالب کے بالکل پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور باقی کمرہ تقریباً بھرا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ابو جہل نے یہ سمجھا کہ اگر جناب ابو طالب کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو چونکہ چچا کو آپ سے ویسے بھی محبت ہے، اور جب آپ ان کے قریب ہوں گے تو پھر وہ اس کا اثر زیادہ لیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے ناکام واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ جلدی سے اچھلا اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا جو جناب ابو طالب کی قریبی جگہ تھی، یعنی اس حد تک وہ تعصب اور ضد کا شکار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کے پاس ہی جگہ ملی، آپ وہیں تشریف فرما ہوئے۔ اہل مکہ کا یہ مطالبہ تھا جناب ابو طالب سے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، خود وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، توحید کے قائل رہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اس پہ ہمارے درمیان آپ تصفیہ کرا دیجیے۔ جب جناب ابو طالب نے ان کا یہ مطالبہ سنا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طریقے سے آپ کی قوم کے لوگ یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ان کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر یہ اس کے قائل ہو جائیں تو پورا عرب ان کا اطاعت گزار ہو جائے گا، اور پورا عجم ان کو جزیہ ادا کرے گا، یعنی اس ایک کلمے کی برکت سے پوری دنیا پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، عرب سارا ان کا اطاعت گزار ہو جائے گا، اور جو باہر عجم کے لوگ ہیں وہ بھی گویا کہ انہی کی رضا میں چلیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، انہی کو جزیہ دیا کریں۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ ایسے 10 کلمے بتا دیجئے، ایسے کون سا کلمہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو پوری دنیا پہ ہماری بادشاہت قائم ہو جائے گی، ایک کیا ہم 10 کلمے بھی ایسے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فرمائیے کہ وہ کون سا جملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تم تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، پورے جہان پر تمہاری حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جیسی ہی یہ بات سنی تو وہ پھر تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے وہ وہاں سے بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے۔ اس واقعے کا ذکر یہاں قرآن کریم کی ان آیات میں ہے۔ اب جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس سورت کے زمانے نزول کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں،
تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں سیرت نگاروں کے مختلف آراء ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان فرمایا تھا، یعنی خفیہ دعوت کے زمانے کے بعد جب آپ نے برسر مجمع کا اعلان اس یہ واقعہ تھا۔ لوگ پھر جناب کے پاس گئے، حضور علیہ السلام نے پھر انہیں یہ پیشکش فرمائی اور وہ پھر وہاں سے اڑ گئے، تو اس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں کیا۔ تو چونکہ یہ اس وقت ہوا تھا تو یہ صورت بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی۔ اور اسی واقعے کے بارے میں کچھ سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت قریش کے سردار پریشان ہو گئے کہ ایک تو اس دین کے علمبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ صادق اور امین ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک اصولت ہیں، اور پھر آپ کے دست راست اس دعوت کے میدان میں ابو بکر ہے جو کہ اس معاشرے کے معروف شخصیت ہیں، اور اب عمر جیسا جری شخص بھی مسلمان ہو چکا اور اس سے پہلے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو انہیں اپنی سرداری خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ تو پھر وہ جناب ابو طالب کے پاس گئے تھے اور حضرت عمر اسلام لائے تھے ہجرت حبشہ کے بعد۔ تو اس وجہ سے پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی اور یہ گویا 5 یا 6 نبوی کا زمانہ تھا۔ اور اس واقعے کے بارے میں ایک رائے سیرت نگاروں کی یہ ہے کہ یہ جناب ابو طالب کے آخری عمر کا زمانہ ہے کہ جب ان کے جس سال ان کا انتقال ہوا اور بیماری کے اثرات نمایاں تھے، تو اس وقت پھر مکہ کے سرداروں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہم ان کی زندگی ہی میں تصفیہ کر لیں۔ تو چونکہ یہ واقعہ کب ہوا اس حوالے سے مورخین کا سیرت نگاروں کی آراء مختلف ہیں، تو اس وجہ سے پھر اس صورت کے زمانے نزول کے بارے میں بھی حضرات مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ ابتداء میں نازل ہوئی یا وسطی زمانے میں نازل ہوئی یا اخیر میں نازل ہوئی۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، جنہوں نے کفر اپنایا ہے، فی عزت، انہوں نے کفر کیوں اپنایا کہ وہ عزت یعنی بڑائی کے گھمنڈ میں ہیں، وشقاق، اور شقاق یعنی ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے، یعنی وہ تکبر کے چکر میں ہیں۔ اور عزت کیا ہے؟ بس ان کی وہ رکھ رکھاؤ ہے، نام نہاد عزت ہے کہ لوگ ان کی طاقت کے سامنے سرنگوں تھے اور ان کا رعب اور دبدبہ تھا برائے نام، جیسے ہر زمانے میں ظالم اور جابر کا وتیرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا احترام اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ کہیں ان کا شر ہمیں نقصان نہ دے، تو اسی کو وہ عزت سمجھتے تھے۔ تو اسی عزت اور بڑائی کے گھمنڈ میں وہ اس دعوت کا انکار کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم مسلمان ہوئے اور اسلام پھیل گیا ہماری سرداری تو ختم ہو جائے گی۔ اسلام تو مساوات کا قائل تھا، عدل کا قائل تھا، وہ تو انہیں پھر ناجائز تسلط اور غاصبانہ قبضے سے روکے گا، اور یہ چیز ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ خبر دی جا رہی ہے ان کو کہ بہت ساری اقوام تم سے پہلے گزری ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ تمام اقوام تمہارے تجارتی روٹ پر واقع ہیں، تم وہاں سے ہر سال گزرتے ہو، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ گزرتے ہو۔ تو سوچ لو کہ وہ اقوام کتنی طاقتور تھیں، جب وہ مٹ گئی تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کی۔ فنادوا، تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی، یعنی جب ہلاکت سر پہ آ گئی پھر وہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ ولا تحین مناص، اور جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، یعنی انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب مناص یعنی فرار کا، چھٹکارے کا وقت باقی نہیں رہا تھا۔ جب عذاب آ جاتا ہے پھر تو چھٹکارے کا وقت نہیں ہوتا، پھر تو پکڑ کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی بہت ساری اقوام ایسی گزری ہیں، طاقتور شخصیتیں گزری ہیں، انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب ان کے سر پر آیا انہوں نے پھر بھاگنے کی کوشش کی، فریاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت پھر فریاد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں پہلے بھی آپ کو بارہا وہ روایت سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس پہ حالت غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اور حالت غرغرہ کس کو کہتے ہیں کہ جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے، انسان کو
اخروی اور غیبی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً موت تو برحق ہے، تو یہ وقت حالت غرغرہ کہلاتا ہے، اور اس وقت پھر اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر وہ اسلام لانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دین قبول نہیں کرتا۔ فرعون نے بھی ایسے وقت میں اسلام لانے کی کوشش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پہ جس پہ ہارون اور موسیٰ ایمان لائے ہیں، لیکن پھر فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ اب ایمان لاتے ہو، آج تک تم انکار کرتے رہے، اب جب عذاب اپنے سامنے دیکھ لیا، سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد اللہ نے تمہیں کر دیا، تو اب ایمان لاتے ہو؟ تو اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں رہا۔ یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کی، تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا۔ جب مہلت ختم ہو گئی اس کے بعد پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ توبہ اس دنیا میں جتنی قیمتی چیز ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ندامت کا ایک آنسو جتنا قیمتی ہے، مہلت گزرنے کے بعد اتنا ہی یہ بے وقت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ کسی کی فریاد قابل قبول ہے، نہ کسی کی توبہ قابل قبول ہے، نہ کسی کی ندامت۔ ابھی تو اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کا آنسو اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتا ہے۔ اتنا قیمتی آنسو اللہ کے ہاں اس ایک آنسو کی اتنی قدردانی کی جاتی۔ لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی تو کوئی آدمی جہنم میں روتے روتے دریا بہا دے آنسوؤں کے، اللہ جل جلالہ کے ہاں پہ اس کی کوئی وقت نہیں۔ ہر چیز کی قدر و قیمت اپنے وقت پہ ہوتی ہے، وقت گزرنے کے بعد پھر اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ وَعَجِبُوا، اور ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، کہ منذر انہی میں سے ہے۔ اس بات سے یہ تعجب کرتے ہیں۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ پہلی بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے مختلف آیات کے ضمن میں، کہ ہر زمانے میں منکرین کو یہ تمنا رہی ہے کہ ہمارے درمیان اگر کوئی پیغمبر آئے تو وہ فرشتہ ہو، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہو جو ہم نے پہلے دیکھی نہ ہو۔ اور اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ ایسی شخصیت کو بنا کر بھیجنا تھا جس کی اتباع ہو سکے۔ انسان فرشتے کی اتباع تو نہیں کر سکتا نا، فرشتہ اور ضروریات اس کی اور ہے، تخلیق اس کی اور ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی یہ حکمت رہی ہے کہ وہ انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرماتا ہے۔ تو قریش کو بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ہی میں سے اللہ نے ان کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا تھا تو پھر طائف اور مکہ کے کسی سرمایہ دار کو بنا دیتے نا، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جابر ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ قریش تو سمجھتے تھے نا کہ یہی بس سب کچھ ہیں، تو پھر نبوت ان کو کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب اللہ نے بارہا ان کو دیا ہے، اور ان آیات میں بھی آ رہا ہے کہ دیکھو نبوت اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے کرے، اس کا مالک تو وہ ہے، تم تو نہیں ہو۔ تو تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم اس پہ نکتہ چینی کرتے پھرو کہ پیغمبر اس کو ہونا چاہیے یا اس کو ہونا چاہیے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، پورے جہان کی حکمرانی تمہیں مل جائے گی۔ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو اللہ نے بعد میں سچ کر دکھایا۔ صحابہ کرام کے ہاتھ پہ اللہ نے بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دلوائی۔ یہ ایران کی سلطنت اللہ نے ختم کروائی صحابہ کرام کے ہاتھوں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، اور روم کی سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا تھا، اس کا دبدبہ سارا ختم ہو گیا۔ تو ابو بکر کی قسمت میں نہیں تھا، تو تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں رکھی تھی۔ تو انہوں نے اس وقت یہ تعجب کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کریں۔ چنانچہ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ
منہم، اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے انمشو کہ چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو۔ صبر کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، صبر کا ایک معنی ثابت قدمی بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہاں یہ ہے کہ اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو، یعنی ثابت قدم رہو۔ جو تمہارا موقف ہے شرک والا، مختلف بتوں کی عبادت والا، بر اس کے اوپر ڈٹے رہو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یہ مراد ہے یہاں کہ اپنے موقع پر ڈٹے رہو، نئی دعوت کے پیچھے مت چلو۔ نئی دعوت کا مقصد کچھ اور ہے کہ یہ مکہ پر اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ تو یہ قریش مکہ کے اس رد عمل کا بیان ہے جو انہوں نے جناب ابو طالب کی موجودگی میں اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کہا تھا۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی۔ ملت آخرہ پچھلے دین میں، پچھلے دین سے مراد ان کے قریبی آبا و اجداد تھے، ان کے باپ دادا وغیرہ، ورنہ جو ان کے قدیم آبا و اجداد تھے وہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے آگے اولاد تھی جو توحید پہ قائم تھی، جو حجاز کے علاقے میں توحید کو متعارف کروانے والے تھے۔ تو یہاں آبا و اجداد سے مراد ان کے جو قریبی باپ دادے تھے تو وہ شرک پر قائم تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر کسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ یہ وہی بات کہ وہ کہا کرتے کہ کسی سرمایہ دار کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا۔ بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو تو اس وقت تک صادق کہا کرتے تھے جب تک آپ نے ان کو توحید کی طرف نہیں بلایا، تو آپ کی صدق کی، امانت کی یہ گن گاتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کا پیغام ان تک پہنچایا تو یہ جھٹلانے لگے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ در حقیقت ہی اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عذاب ہوتا کیا ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ مطلب وہی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ قوت تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ یہ جس کو چاہے رحمت دیں؟ اللہ کی رحمت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جس پہ چاہتا ہے رحمت لوٹاتا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کا میں ہے، یعنی کیا بادشاہت ان کے پاس ہے زمین و آسمان کی، یعنی اس کائنات کی بادشاہت ان کے پاس ہے، یا رحمتیں ان کے پاس ہیں؟ کس چیز کے یہ مالک ہیں؟ کس بنیاد پر یہ دعوے کرتے ہیں؟ فَلْيَرْتَقُوا بِالْأَسْبَابِ، پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ یعنی اگر یہ زمین و آسمان کی بادشاہت ان کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، پھر اوپر چڑھ جائیں اور وہی کا رسول ہوتا ہے اس کا سلسلہ کاٹ دیں، لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ جب بس میں کچھ نہیں ہے، عاجز انسان ہے، تو اللہ کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں۔ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر ہے جو یہی شکست آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ یہ گزشتہ شکست خوردہ اقوام میں سے ایک قوم ہے، جیسے گزشتہ اقوام نے باوجود اپنی طاقت کے شکست کھائی تھی حق کے مقابلے میں، اسی طرح ان کو بھی شکست ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر بدر کے میدان میں شکست ہوئی، اور اس کے پھر تھوڑے عرصے کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ پورے مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا اقتدار قائم کر دیا۔ تو اس طرح یہ آیات یہ برحق ثابت ہوئی۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔
قوم نوح ہے، ہود علیہ السلام کی قوم جسے قوم عاد کہتے تھے، اور فرعون میخوں والا، ان سب نے جھٹلایا تھا۔ ان کا کیا حشر ہوا یہ دیکھ لیں۔ فرعون کو میخوں والا کیوں کہتے تھے؟ فرعون ایک تو اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، بہت مستحکم اقتدار تھا، جیسے کسی چیز کو زمین میں میخوں سے گاڑ دیا جائے کیلوں کے ذریعے تو جیسے وہ مضبوط ہوتی ہے، تو اسی طرح فرعون کی جو سلطنت تھی وہ بڑی مضبوط سلطنت تھی، اس کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ جیسے آج کل اپوزیشن ہوتی ہے تو فرعون کے مقابلے میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی، اٹھانے والا نہیں تھا، تو اس لیے بھی فرعون کو میخوں والا کہا گیا کہ مضبوط سلطنت کا مالک، جسے اللہ نے مستحکم سلطنت دی تھی، لیکن کیا بنا؟ سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ اور ایک اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ اپنی کسی مخالف کو سزا دیتا تھا تو اسے ایک تختے کے ساتھ کھڑا کرتا، اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو تختے کے ساتھ کیل کے ذریعے گاڑ دیتا تھا، اس کے بعد پھر اس کو سزا دیتا تھا۔ تو اتنی چونکہ شدید سزا دیتا تھا میخوں کے ذریعے، اس وجہ سے اسے میخوں والا فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قریش کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو فرعون کتنا طاقتور تھا، وہ اللہ کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی، سمندر کی سپرد، لہروں کے سپرد ہوگی۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری اقوام برباد ہو گئی، تو تم ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، ایکا والوں سے مراد مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو ان تمام اقوام نے انکار کیا۔ ان کا انجام کیا ہوا تم دیکھ لو۔ اولئک الاحزاب، یہ وہ تھے مخالف گروہ، یعنی یہ تمام احزاب تھے، مخالف گروہ تھے، تو جو حشر ان کا ہوا وہی حشر ان کا بھی ہو جائے گا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ یعنی ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو ایکا والوں نے، مدین والوں نے جھٹلایا۔ تو جب پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام بھی برا کر دیا۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور یہ لوگ بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا، اے ہمارے پروردگار ہمارا حصہ ہمیں پہلے ہی عطا فرما دیجئے، قبل یوم الحساب، روز حساب سے پہلے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ یعنی یہ عذاب طلب کرتے تھے کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب ہم پہ لے آیا جائے، لے آؤ ہم پہ عذاب۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ عذاب کیا ہوتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا۔ یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں، اور وہ چنگھاڑ ایسی ہوگی کہ اس کے درمیان کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا، بس ایک سیٹی بجے گی اور یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اصبر علی ما یقولون، لہٰذا اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر فرمائیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے، ذَا الْأَيْدِ، جو بڑے طاقتور تھے، ہاتھوں والے تھے، یعنی بڑے طاقتور تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی طور پر بھی طاقت سے نوازا تھا، جالوت جیسے پہلوان کو انہوں نے نبوت سے پہلے شکست دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اخلاقی برتری بھی عطا فرمائی ہوئی تھی، سیاسی طور پر استحکام ان کی مملکت کو عطا کیا ہوا تھا، تو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں طاقت عطا کی۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہ اواب، بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھا کرتے تھے، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، پھر روزہ رکھنا، پھر افطار کرنا۔ دن کو ان کا یہ معمول تھا کہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا، اور رات کا یہ معمول تھا کہ ایک تہائی رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے ایک کمرہ خاص کیا ہوا تھا جس میں وہ تشریف لے جاتے تھے، پھر اس دن کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔
تو یہاں ان کا ذکر ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑے طاقتور تھے اور بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے غالباً سورہ انبیاء میں کہ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ ہوں، پرندے ہوں، یہ سب ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر تسبیح بیان کرتے تھے اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی تمثیل نہیں ہے بلکہ پہاڑوں کو حصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہم آواز ہونے کی توفیق دیا کرتا تھا۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کو اپنے حصے کا شعور اللہ نے دے رکھا ہے۔ یہ اگر جمادات ہیں تو ہمارے اعتبار سے جمادات ہیں کہ ہمیں ان کے شعور کا فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ باقی اللہ نے اتنا شعور ان کو دے رکھا ہے کہ یہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یعنی اگر ہم ان کے شعور کا ادراک نہیں کر سکتے تو اللہ نے پہلے بتا رکھا ہے کہ چونکہ تم عاجز ہو، تمہاری اتنی رسائی نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کا ادراک کر سکتے، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی۔ وہ پہاڑ بھی کرتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ تسبیح ان کی ظاہر ہو جاتی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام تسبیح فرماتے تھے تو پہاڑوں کی تسبیح ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی تھی، ان کی تسبیح کے ساتھ، اور ظاہر بھی ہوتی تھی، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت، انہی دو اوقات کی قرآن کریم میں جگہ جگہ اہمیت بیان ہوئی ہے کہ انسان ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح بھی اور شام بھی۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یعنی پہاڑ ہوں یا پرندے ہوں، یہ سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم آواز ہو کر اللہ جل جلالہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ کُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ تمام مخلوقات مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ یہ ان کی سلطنت کے استحکام کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقتور سلطنت ان کو عطا کی تھی، اور آگے پھر ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سلطنت کے استحکام کو اللہ نے اور بھی بڑھا دیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُود، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، ڈریے نہیں، خصمانی، ہم دو فریق ہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور زیادتی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، اب یہ کہتا ہے، اکفلنیھا، کہ وہ بھی، یعنی وہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کرو۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا۔ یہاں قرآن کریم ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ایک الگ کمرہ تھا جس میں وہ تشریف لے جاتے تھے، عبادت فرمایا کرتے تھے، اور کسی کو پھر ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس دن کسی کی ان تک رسائی نہیں ہوتی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق اپنے اس محراب میں، یا اپنے اس کمرے، محراب سے مراد کمرہ ہے، یہ جو ہم جس کو محراب کہتے ہیں مسجد کا محراب، یہ اس زمانے میں نہیں تھا، یہ تو بعد میں مسلمانوں میں جب خلفاء کا زمانہ تھا اور خلیفہ خود نماز پڑھاتا تھا، امامت خود کرتا تھا،
تو اس وقت پھر یہ تکون سے بنا دی گئی تھی تاکہ خلیفہ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے حفاظتی نقطہ نظر سے، اور اس کو پھر محراب کا نام دے دیا گیا۔ تو قرآن کریم میں جہاں محراب کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ محراب نہیں ہے، جیسے پیچھے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ پڑھ کر آئے۔ محراب سے مراد کمرہ ہے یہاں، یعنی پورا کمرہ جس میں داؤد علیہ السلام عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام اپنی عبادت کے کمرے میں تھے، عبادت فرما رہے تھے، اور چونکہ انہیں پتہ تھا کہ کوئی آ نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں آنے کی، تو عبادت میں مگن تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ اچانک دو لوگ آ گئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے یا دربانوں کی نگاہ سے بچ کے وہاں پہ اچانک پہنچ گئے۔ تو داؤد علیہ السلام پوری توجہ سے عبادت فرما رہے تھے۔ اب جب اچانک وہ دو بندے انہوں نے دیکھے تو وہ تھوڑا سا حیران ہوئے کہ یہ کیسے آ گئے، جیسے چونکتا ہے آدمی، تو اس طرح وہ تھوڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے آ گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی غلط نیت سے دیوار پھلانگ کے نہیں آئے، بلکہ ہم ایک مقدمہ لے کے آپ کے پاس آئے۔ مقدمہ کیا ہے؟ دو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم دو فریق ہیں، ہمارے درمیان ایک تنازع ہے، ایک جھگڑا ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ قومی بھائی ہو یا دینی بھائی ہو یا کوئی رشتہ ہو، جو بھی ہو۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ میرا ایک فریق یہ ہے اور ایک فریق میں ہوں۔ اور معاملہ کیا ہے جی؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کرو، یعنی جو ایک تمہارے پاس ہے یہ بھی مجھے دو۔ اور چونکہ یہ تھوڑا زور آور ہے تو اس نے بات چیت کے ذریعے میرے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور گویا کہ یہ ایک بھی یہ مجھ سے لے جائے گا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کیا کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی، یعنی مدعی کی، جو مظلوم تھا، اور جو مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف وہ مقدمہ لے کر آیا تھا، وہ اس مقدمے میں بظاہر ظالم لگ رہا تھا، جابر لگ رہا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اہل جبر کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے گویا کہ فیصلہ کر دیا انصاف کے ساتھ کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم سے اس طریقے سے یہ تمہاری دمبی یا تمہارے جانور پہ قبضہ کرے، وہ اپنے جانوروں کو سنبھالے اور تم اپنے جانوروں کو سنبھالو۔ یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا۔ اب اس کے بعد پھر انہیں تنبیہ ہوئی اپنے کسی معاملے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، سجدہ ریز ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے استغفار طلب کیا۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تھے، اچانک ایک مقدمہ ان کے پاس آتا ہے۔ مقدمے کی یہ تفصیل ہے جو آپ نے سن لی، قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے۔ اور پھر فیصلہ جب داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو انہیں فوری طور پر کوئی تنبیہ ہوئی، اور اس تنبیہ کے ہونے کے بعد وہ پھر سجدہ ریز ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ تمام واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اب وہ تنبیہ کس چیز کی ہوئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ داؤد علیہ السلام کی وہ آزمائش کیا تھی جس پہ ان کو آزمایا گیا، یا جس پہ ان کو تنبیہ ہوئی، اور جس پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی، وہ معاملہ کیا تھا، اس کا ذکر آیات میں نہیں ہے۔ اب یہاں من گھڑت روایات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں مفسرین بسا اوقات اسرائیلی روایات لے آتے ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں آپ واقف ہیں کہ یہود اور نصارہ کی کتابوں کے واقعات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ اور چونکہ ان میں سے اکثر من گھڑت ہیں، اگر ان میں سے کوئی روایت ایسی ہو جو کسی نبی کے شایع نشان ہو تو ہم اس کو مان سکتے ہیں، اور کوئی روایت ایسی ہو جو شان نبوت کے خلاف ہے، منصب نبوت کے خلاف ہے، تو ہم اس کو رد کریں گے۔ اب یہود کی بعض روایات میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت توہین آمیز کلمات، اور یہ واقعہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، توہین آمیز واقعہ، یعنی ان کی طرف وہ یہ نسبت کرتے ہیں الیاذ باللہ کہ انہوں نے اپنے کسی وزیر کو یہ حکم دیا تھا کہ تم بیوی کو چھوڑو اور اس سے میں نے نکاح کرنا ہے۔ ان کے ہاں تو یہ بڑی شدت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور داؤد علیہ السلام کی طرف وہ ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو کہ ہم نقل بھی نہیں کر سکتے، دہرا بھی نہیں سکتے۔
تو ہمارے مفسرین نے بھی بسا اوقات وہ روایت نقل کر دی ہے، لیکن پھر آگے تبصرہ بھی کیا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ شان نبوت کے خلاف ہے، لہٰذا مسلمان تو اس کو تسلیم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب پھر وہی بات کہ پھر اس سے مراد کیا ہے، تو مفسرین نے کئی ایسے واقعات لکھے ہیں جو کہ مطلب آثار سے ثابت ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی روشنی میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اور اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ آزمائش قرار دیا ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت میں کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ایک مستحکم سلطنت عطا کی تھی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایسا رکھا تھا جس میں وہ اپنی رعایا کے مقدمات کے فیصلے فرماتے تھے، ایک دن انہوں نے ایسا رکھا ہوا تھا جس میں وہ اپنی رعایا کے بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے تھے، یعنی جو منصب نبوت ہے تو اس کا فریضہ انجام دینا، دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عبادت کے لیے رکھا تھا، اور اس دن ان سے کوئی مل نہیں سکتا تھا، صرف عبادت فرماتے تھے۔ اور ایک دن ایسا تھا جو انہوں نے اپنے ذاتی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، اپنے معاملات یا گھریلو معاملات۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے دنوں کی تقسیم فرمائی ہوئی تھی۔ اب جو دن ان کا عبادت کے لیے خاص تھا تو اس دن کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا کوئی معاملہ درپیش ہو، چونکہ داؤد علیہ السلام ہی سلطنت کے سربراہ تھے تو انہی کے پاس معاملہ آنا تھا، لیکن اس دن داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے ایک پیغمبر کا یہ طرز عمل گوارا نہیں تھا کہ یہ روئے زمین پر میرا نمائندہ ہے، تو ایسا طرز عمل اپنانا کہ جس سے یہ تأثر ہو جیسے کوئی زاہد ہوتا ہے عام آدمی کہ بس وہ اس دن صرف عبادت کرتا ہے، کسی سے ملتا نہیں ہے، تو اللہ جل جلالہ کو یہ طرز عمل پیغمبر کے شایع نشان نہیں لگا۔ تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس آزمائش سے گزارا کہ جس دن وہ اپنی خلوت گاہ میں تھے اور عبادت فرما رہے تھے تو اس دن یہ دو لوگ ان کے پاس آئے، اور اچانک طریقے سے آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ سلطنت کے سربراہ تھے تو محافظ بھی ہوتے ہوں گے، دربان بھی ہوتے ہوں گے، لیکن سب کچھ کو پھلانگ کر وہ لوگ کسی طریقے سے ان کی خلوت گاہ میں آ گئے اور آ کے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ مقدمہ سنا داؤد علیہ السلام نے، اور اس کے بعد فیصلہ بھی انہوں نے صادر فرما دیا، لیکن پھر فوری طور پر ان کی حساس طبیعت اس طرح متوجہ ہو گئی کہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو قوم کا فرض میرے اوپر ڈالا ہے اور لوگوں کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے دے کہ میں لوگوں کے جو فرائض ہیں یا ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ میں احسن طریقے سے ادا کر سکوں۔ اور پھر اس وجہ سے وہ پھر اللہ سے استغفار کے بھی طالب ہوئے اور سجدے میں بھی چلے گئے۔ یہ روایت ایک تو سند کے ساتھ ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند کے ساتھ ثابت ہے، اور اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ نبوت کی شان کے بھی خلاف نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اسی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ یہاں پر جو داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دن ان کا اس طرح خاص کر لینا وہ پسند نہیں آیا، اور جس دن وہ اس طرح عبادت میں مصروف تھے تو یہ دو لوگ اچانک ان کے پاس آ گئے اپنا مقدمہ لے کر، اور پھر ان کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کو تنبیہ ہوئی کہ اس طریقے سے اللہ نے جو میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے تو پھر یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا کہ اس ذمہ داری کو پھر میں ادا کر سکوں۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جو کمرہ بنایا تھا اس میں ایک دن تو یہ خود عبادت فرماتے تھے سارا دن، اور باقی دنوں میں اگر داؤد علیہ السلام اس کمرے سے باہر بھی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ دیگر کام بھی انجام دے رہے ہیں تو اس کمرے کو عبادت سے خالی نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہاں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا ان کی آل میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی متعلقین میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ تو ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ سے داؤد علیہ السلام نے یہ درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ میں تو آپ کی اتنی عبادت کرتا ہوں کہ اس کمرے کے کسی لمحے کو عبادت سے خالی نہیں جانے دیتا،
یا میں عبادت کرتا ہوں یا میری آل اولاد میں سے کوئی عبادت کرتا ہے۔ اب یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک پیغمبر کے شایان نشان گوارا نہ ہوا، چنانچہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو یا تمہاری اولاد عبادت کرتی ہے تو وہ سارا میری توفیق سے ہے، اس میں آپ کی اولاد کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر یہ آزمائش ان پہ گزری کہ جب وہ اس کمرے میں محو عبادت تھے تو اچانک یہ مقدمہ ان کے پاس آیا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ مقدمہ سننا پڑا۔ تو جب وہ مقدمہ سن رہے تھے تو اس وقت وہ عبادت تو نہیں کر رہے تھے، اور اس کمرے میں اس وقت ان کی آل اولاد میں سے بھی کوئی عبادت والا نہیں تھا، تو گویا یہ لمحات پھر عبادت سے خالی گئے اس کمرے کے۔ تو یہ باور کروایا گیا اللہ کی بارگاہ سے کہ دیکھو اگر اس کمرے کے ہر لمحے میں عبادت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، ورنہ جب اللہ چاہے تو پھر اس کمرے کے ایسے لمحات آ جائیں گے جس میں عبادت نہیں ہوگی، جیسے یہ لمحات آ گئے اس مقدمے کو سننے کے دوران۔ تو یہ روایات ایک تو صحابہ کرام سے سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پیغمبر کی شان کے بھی خلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے وہ معاملات بھی گوارا نہیں کرتا جو عام آدمی کے حق میں گناہ نہیں ہوتے۔ یعنی عام آدمی اگر اس طرح کو کوئی کام کرے کہ دن اپنا خاص کرے یا اللہ سے اس طرح کی گزارش کرے تو عام آدمی کے حق میں یا ولی کے حق میں، بڑے ولی کے حق میں بھی یہ کوئی اس کی شان سے کم شمار نہیں ہوتا، لیکن پیغمبروں کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے انبیاء علیہم السلام کو صحیح راستے پر رکھتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے کسی ایسے کام کا صدور ہو جائے جو منصب نبوت کے مطابق نہ ہو، جو اللہ نے منصب نبوت کے لیے معیار مقرر کیا ہے، جو اس کے مطابق نہ ہو، تو پھر فوری طور پر اللہ کی بارگاہ سے تنبیہ بھی نازل ہوتی ہے اور دوبارہ پھر ان کو اسی مقام پر رکھا جاتا ہے جو کہ شان نبوت کے مطابق ہوتا ہے۔ ان ھذا اخی، اب یہ وہ مقدمہ ہے جو وہ شخص عرض کر رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے فقال اکفلنیھا کہ یہ بھی مجھے دو، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا۔ اب داؤد علیہ السلام فیصلہ فرما رہے ہیں۔ قال، داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا۔ لقد ظلمک، اس نے تم پہ ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ بسؤال، جو اس نے سوال کیا، مطالبہ کیا، نعجتی کا، تمہارے دمبے کا، الی نعاجی، اپنے دمبوں میں شامل کرنے، یعنی جو یہ تم سے تمہارا جانور چھین رہا ہے اپنے ریوڑ میں شامل کرنے کے لیے، تو یہ تم پہ ظلم کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اب یہاں سے داؤد علیہ السلام واعظ فرما رہے، پیغمبر تھے تو واعظ و نصیحت کا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کے درمیان شراکت ہوتی ہے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یعنی ایسا ہو جاتا ہے شراکت کے معاملات میں کہ اگر ایک دوسرے کا شریک ہے تو وہ اپنے شریک کا مال ہڑپ کر بیٹھتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس طرح کا ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اس ظلم سے بچتا کون ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت کم ہیں۔ یعنی ایسے لوگ کم ہیں جو ظلم سے بچتے ہیں، جو واقعتاً اہل ایمان ہوتے ہیں، جو واقعتاً نیک عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ شکر کرنے والے بھی کم ہیں، اہل ایمان کم ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے حقیقی بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ، اب یہاں تک فیصلہ ہو گیا، فیصلہ بھی سنا دیا، نصیحت بھی کر دی۔ اب آگے جو انہیں تنبہ ہوا، آگے اس کا ذکر ہے۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد کو خیال آیا، أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ فیصلہ سناتے ہی انہیں خیال آیا کہ یہ ہم نے ان کی کوئی آزمائش کی ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، اس لیے انہوں نے پروردگار سے معافی مانگی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور جھک کر سجدے میں گر گئے، وَأَنَابَ، اور اللہ سے لو لگا، یعنی پھر فوری طور پر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، یعنی وہ جو آزمائش تھی وہ ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ یہ چونکہ آیت سجدہ ہے
تو پھر ہر آدمی بعد میں اپنے اس واجب سجدے کو ادا کر لے۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور اپنی خواہش کے پیچھے مت چلو، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ پیچھے جو آپ نے پڑھا کہ انہوں نے ایک دن خاص کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ دن انہوں نے خاص کیا تھا اپنے ذاتی احساسات کی بنا پر، کہ اس دن میں کسی سے ملوں گا نہیں، صرف اللہ سے لو لگاؤں۔ تو اللہ نے پھر تنبیہ فرمائی کہ آپ روئے زمین پر ہمارے خلیفہ ہیں، اور آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ کی مشیت ہوگی۔ ذاتی احساس کے تحت اس طریقے سے آپ سارا دن لوگوں سے کٹ کر عبادت کریں تو یہ آپ کے منصب کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر یہاں داؤد علیہ السلام کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ زمین میں ہمارے خلیفہ ہیں، تاکہ لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کریں، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، ورنہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔